وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، واضح قسم کی گمراہی میں، ضلالت میں تم ڈوبے ہوئے تھے، وہ دن یاد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جو درمیان میں وقفہ، اسے فترہ کہتے ہیں، اور یہ کم سے کم 650 سال کا بنتا ہے۔ 5.5 صدیاں گزر گئیں، کوئی زمانے میں رہنما نہیں آیا، کوئی قائد نہیں آیا، کوئی لیڈر نہیں آیا، کوئی دین بتانے والا نہیں آیا، کوئی ہدایت کا راستہ بتانے والا نہیں آیا۔ معاشرہ انتہا درجے کا ظالم و سفاک بن چکا تھا، ظلم و ستم کے بازار گرم ہو چکے تھے، بے عنوانی تھی، بد اعتقادی تھی، ضعف الاعتقادی تھی، قتل و غارت، ضد، تعصب، فخر نسلی انسانوں کے اندر انتہا درجے کا کوٹ کوٹ کے بھرا گیا تھا۔ اگر کوئی 2 گھوڑ سوار دوڑ لگا رہے ہیں، ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا، اس بات کے اوپر 40 سال تک لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت رہتی تھی۔ اور سب سے پہلی بات معاشرے کی ہوتی ہے عقیدہ کیا تھا ان لوگوں کا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ میرے سامنے سنن دارمی شریف کا مقدمہ ہے جس کو میں نے پرنٹ کر کے نکالا ہے، اس مقدمے کے اندر بھی لکھا ہے، یہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ باب ما کان علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجہل والضلالہ۔ نبی کی آمد سے پہلے لوگ جس جہالت پر، جس گمراہی پر تھے، امام دارمی نے وہ سارا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اس کے اندر پہلی مقدمے کے اندر بیان فرماتے ہیں لوگ اس قدر کمزور قسم کے عقیدے والے تھے، اور بت پرستی اور ان لوگوں کے اندر پتھروں کی پوجا کا اس قدر رواج تھا کہ لوگ ایک پتھر ڈھونڈتے، اس کو تراش کر اس کا پتلا بنا کے اس کو اپنا خدا بنا لیتے تھے۔ جب اس سے کوئی بہتر پتھر مل جاتا تو پچھلے کو پھینک دیتے، اگلے کو تراش خدا بنا لیتے تھے۔ اور اسی طرح اگر بالفرض ان لوگوں کو کوئی معبود خدا بنانے کے لیے کوئی پتلا، کوئی پتھر نہ ملتا، وہ ریت اور مٹی کی ڈھیریاں بنا کے، بکری کا دودھ اس کے اوپر دوہ کر، گیلا کر کے، پتلا بنا کے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ اسی سنن دارمی کے اندر ایک واقعہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ دور جہلیت کے اندر ہمارا یہ عالم تھا، ہمارے ماں باپ ہمیں بڑے بڑے کٹورے مکھن کے بھر کے دیتے تھے کہ جاؤ فلاں بت کے نام پر دے کے آؤ۔ کہتے کہ ہم وہاں لے کر جب جاتے تو ذرہ برابر بھی اس میں سے چکھنا ہم برداشت نہیں کرتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہمارا خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ عبارت میرے سامنے ہے، صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ مکھن لے کر میں گیا تو میں نے جا کر اس کو اس دربار یا اس آستانے کے اوپر پورا برتن میں نے مکھن کا جا کے رکھ دیا، اور ایک پلر کے پیچھے چھپ کر میں دیکھتا رہا کہ دیکھوں یہ بت کھاتا کیسے ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں سنن دارمی شریف کے، وہ کہتا ہے کہ میں چھپ کر کھڑا ہوا، دیکھتا رہا، بت نے کھانا شروع نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جانور آیا، کتا آیا، اس نے سارا مکھن چاٹ کے برتن اس نے صاف کر دیا۔ یہ ضعف الاعتقادی تھی۔ اور اسی مقدمے میں لکھا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹی ذات کو آر سمجھا جاتا، بچی سے، بیٹی سے نفرت کی جاتی تھی۔
اللہ کے قرآن کا 14واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، سورہ نحل اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بچی کی خوشخبری دی جاتی تو غصے سے کالے پیلے چہرے ہو جاتے تھے کہ میرے گھر میں بچی ہوئی۔ یتوارا من القوم، قوم سے منہ چھپاتے پھرتے۔ یہ حالت تھی نبی کی آمد سے پہلے۔ عورت ذات سے نفرت، بیٹی سے نفرت، جو بھی غریب ہوتا تو بچوں کو قتل کر دیتا۔ یہ اس معاشرے کے اندر حالات تھے۔ اور کردار کی بات کریں تو میرے محترم بھائیوں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، ایک عورت کئی مردوں سے رشتہ رکھتی تھی۔ ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ وہ تعلق رکھتی تھی۔ وہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تو جن لوگوں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہوتی سبھی کو بلایا جاتا، اور ایک نجومی قیافہ شناس کو بھی بلایا جاتا۔ وہ ہاتھوں کی پاؤں کی لکیریں دیکھ کر، بچے کی دیکھ کر، جس کے ساتھ وہ اس بچے کی نسبت قرار دیتا 10 زانیوں میں سے، وہ اس بچے کا باپ قرار پاتا۔ یہ عالم تھا اس دور کا نبی کی آمد سے پہلے۔ تو نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ ان حالات کے قلع کما کے لیے، ان حالات کو سدھارنے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی جو ان بدعمالیوں کو، بد کرداریوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتا۔ ضرورت تھی ایک پیغمبر کی جو آتا معاشرے کے اس بگڑے حالات کو جو بہتر کرتا۔ اس سے آگے چلیے، شراب تو ان لوگوں کے اندر ایسے عام تھی جیسے گھٹی میں ان کو شراب لگی ہو۔ گھر گھر میں کھانے کے ٹائم ہر وقت شراب تو عام ہی چلتی تھی۔ یہ تو نبی کی نبوت کے بعد تک بھی شراب حلال رہی، پھر اس کے بعد مکہ میں اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اور آپ اپنے خانہ کعبہ کی حالت دیکھیں، 360 بتوں سے خانہ کعبہ بھرا پڑا ہے۔ بوتی بوتیں پورے خانہ کعبہ کے اندر، لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ لات، عزا، منات، حبل، نائلہ، یہ بت ہیں۔ یعوق یا نصر، قرآن پاک کے اندر ان بتوں کے نام، یہ سارے آپ کے خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، رب کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آخر ضرورت تھی ایک پیغمبر کی جو آ کے ان تمام معاملات کو بہتر کرتا۔ اس کے آگے چلیے میرے بھائیوں، سیاسی حالت یہ تھی کہ کوئی ان کا مرکزی حکومت، مرکزی طور پر کوئی مقام نہیں تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کی سرداری ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اس دور کے اندر جو سب سے سپر پاور تھا وہ روم و ایران تھا۔ روم اور ایران بھی کوئی انصاف پر مبنی حکومت نہیں تھی، عسکری قوت تھی ان لوگوں کے پاس، ان دو ملکوں کے پاس فوج تھی، اور ان لوگوں نے اپنی عسکری قوت کے بل بوتے پر پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور یہ ظلم و ستم کی حکومت تھی، جس پر چاہتے چڑھائی کر دیتے، جس کو چاہتے مارتے، جو قانون نافذ کرتے۔ ظلم و ستم کا ان دو پاوروں نے اپنا بول بالا کر رکھا تھا دنیا پر، کوئی سیاسی حالت نہیں تھی۔ اور اس سے آگے چلیے، معاشی جو ان کی حالت تھی، آپ جانتے ہیں عرب کا جو خطہ ہے اس کا اکثر و بیشتر جو حصہ ہے وہ بنجر ہے، وہ پتھریلا ہے۔ پورے عرب میں سے چند ایک ایسے خطے ہیں جہاں زراعت ہوتی، جہاں وہ لوگ زراعت کر کے اپنے کھانے پینے کا گزر بسر کرتے۔ اس کے علاوہ انتہا درجے کی عرب کے اندر غربت تھی۔ اللہ کے نبی کے جو دادا تھے حضرت ہاشم، انہوں نے اجازت نامہ تجارتی لکھوا لیا تھا حبشہ کے سردار نجاشی سے، کیسر و روم کے سرداروں سے، ایران کے سرداروں سے، کہ اگر ہمارے قریش و عرب کے کوئی سردار تمہارے پاس آ کر تجارت کریں تو ان کو کسی قسم کے خطرہ نہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کے جد امجد ہاشم نے پورے عرب کے سرداروں سے وہ کاغذات اور اجازت نامہ لے رکھا تھا۔
اس وجہ سے قریش سال میں 2 مرتبہ مصر جاتے، شام جاتے، فلسطین جاتے اور مختلف اضلاع میں، ضلعوں میں، ملکوں میں جا کر اپنی تجارت کر کے تھوڑے بہتے پیسے لے آتے، عرب میں گزر بسر کرتے تھے۔ عرب کی یہ معاشی حالت تھی، کوئی ان کا کاروبار نہیں تھا، تھوڑا سا سامان لے گئے، خرید و فروخت کر کے آئے، اور زیادہ تر نخلستان کے مالک تھے وہ، زیادہ تر ان کے پاس کھجوریں ہوا کرتی تھیں، وہ بیچتے، بیچ کر تھوڑا سا گزر بسر کرتے۔ تو یہ ان کی ایک معاشی حالت تھی۔ اور اس کے بعد ان کی جو معیشت کا حال تھا، سب سے پہلے تو انتہا درجے کے غریب عرب لوگ، اور جو بندہ بھی کسی تاجر سے، چند تاجر تھے، ان تاجروں سے کوئی غریب بندہ جا کے قرض لیتا اور پھر قرض واپس کرنے کی جرت نہ ہوتی، تو عرب معاشرہ آدھے سے زیادہ سود کی لپٹ میں لپٹ چکا تھا۔ بڑے بڑے جو سردار تھے مشرکین مکہ کے، عرب کے، غریب ان سے جب قرض لے کے آتے، قرضے کی ادائیگی نہ کر سکتے، عدم ادائیگی کے عوض ان لوگوں کو خود وہ غلام بنا لیتے، ان کی بیویوں کو غلام بنا لیتے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیتے۔ اس طرح پھر آپ سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھیں، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو بلا کر کہا کہ چچا آج ہم اعلان کرتے ہیں، میرا چچا عباس جس سے تو نے سود لینا ہے، آج اعلان کر میں اس سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی سود کا وصول نہیں کروں گا۔ سب سود کا قرضہ رائے گاں کر دیا کہ آج کے بعد جس نے سودی پیسہ لینا ہے وہ ضائع ہے، اس کو کوئی واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس وجہ سے عرب کے بہت سے خاندانوں کے اثاثے، جائیدادیں، بڑے بڑے وڈیروں نے، جگیرداروں نے عدم قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اور عرب لوگوں کی جو معاشرے کی اور ان کے جو سماج کی، معاشرے کی جو حالت تھی وہ یہ تھی، انتہا درجے کا نسلی تکبر تھا ان لوگوں میں، فخر بڑا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، عرفات کے میدان میں تھوڑا سا جو ٹھہرنا ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہے، یہاں بھی عرب لوگ کسی غریب کے ساتھ کھڑنا برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہمارے صف میں ہمارے ساتھ کوئی غریب کھڑا ہو۔ ان لوگوں کے اندر انتہا درجے کا فخر تھا۔ آپ اللہ کے نبی کے چچوں کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی کے چچے کس قدر اللہ کے نبی سے نفرت کرتے۔ سردار ابو جہل کہتا تھا، اے بھتیجا کیا کرتا ہے تو، زمین پر ناک لگاتا ہے، نہ زمین پر ماتھا رکھتا ہے، ہم سرداروں کی توہین ہے یہ، زمین پر ماتھا ناک لگانا یہ ہم سرداروں کی توہین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے پیغمبر اس کی بات نہ مان، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرتا جا، رب کا قرب حاصل کرتا جا، اس کی تم نے بات نہیں مانی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کے چند ایک حالات تھے، جہلیت کے تعصب کے اندر وہ لوگ گھرے ہوئے تھے۔ اگر ایک قبیلے نے اپنی حمایت کے لیے دوسرے قبیلے کو بلایا تو حمایت کے اندر اندھا دھند چل پڑتے، نہ دیکھتے کہ سامنے والا حق پر ہے یا نہ حق پر، اس کی مدد کرتے اور 40 سال تک یہ لڑتے رہتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند ایک ان کی باتیں تھیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو دلائل کے ساتھ ان کی اور باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو عقیدے کی میں نے آپ کو بتا دی۔ عقیدہ ان کا انتہا درجے کا خراب تھا۔ جانوروں کے پیشاب سے، جانوروں کے دودھ سے مٹی گوندھ کر، آٹے گوندھ کر پتلے بنا کر خدا بناتے، یہ حالت تھی ان لوگوں کی اعتقاد کی۔ اور اس سے آگے چلیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور، قرآن نے بھی کہا کہ اس دور کے اندر عورت ذات کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جس طرح میں نے آپ کو حوالہ دیا سورہ نحل 14ویں پارے کے اندر ہے کہ جب ان لوگوں کے ہاں بیٹی ذات پیدا ہوتی تو غصے سے کالے پیلے ہو جاتے، ان کے چہرے زرد ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا اہل جاہلیت و عبادت اوثان، اللہ کے نبی جی ہم دور جاہلیت میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فکننا نقتل اولادنا، اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، وکانت عندی بنت لی، میری ایک بیٹی تھی اللہ کے نبی جی، اور وہ بیٹی جی مسرورتن بدعائی، جب بھی بلاتا بچی بھاگ کے دوڑ کے میرے پاس آتی، بڑی خوش ہوتی، اذ دعوتها فدعوتها یوما فاتبعتنی، ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، وہ بھاگتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے، میں بھی گھر کی چوکھٹ سے، دیوار سے، دروازے سے باہر نکل گیا، میری بیٹی بھی پیچھے پیچھے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ حتی اتیت بیرن، میں ایک گہرے کنویں کے پاس آیا، گہرے کنویں میں جب آیا تو میں نے کیا کیا، فردیت بها فی البئر، میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس گہرے کنویں میں پھینک دیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینکا، اور میری بیٹی اللہ کے نبی جی آخری وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا أَن تَقُولَ يَا أَبَتَاهُ يَا أَبَتَاهُ، میری بیٹی کے جو آخری لفظ تھے وہ یہ تھے کہ اے ابا جان، اے ابا جان، یہ میری بیٹی صدائیں لگاتے ہوئے اس گہرے کنویں کی جو ہے وہ تہ میں چلی گئی، فوت ہو گئی، مر گئی، آخری سانس بھی اس کے ختم ہو گئے۔ یہ آ کے وہ واقعہ سناتا ہے، اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، ساتھ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کیسی تو نے کہانی سنائی، اللہ کے نبی کو تو نے احزنتا، غم زدہ کیا ہے۔ کہتا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، انتہا درجے کی صفاکی والا میں نے کام کیا ہے، کیا اس کی کوئی معافی تلافی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو انسان اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ کریم اس کے سب کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الاستتابۃ المرتدین کے اندر، کہ جو بندے دور جاہلیت کے اندر برے کام کرتے تھے، اسلام کے اندر آ کے اچھے کام انہوں نے شروع کر دیے، اللہ ان کے اسلام اور اچھے کاموں کی وجہ سے ان کے پچھلے برے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اسلام لے آتا ہے، دور جاہلیت میں برے کام کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد پھر بھی برے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جاہلیت والے بھی گناہوں کا بدلہ لے گا اور اسلام والے کاموں کا بھی بدلہ لے گا اسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح اس دور کے اندر بیٹی ذات کی جب کوئی اہمیت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے آ کے اعلان فرمایا اکرموا اولادکم، لوگوں اپنے بچوں کی عزت کرو، جس طرح تمہاری بیٹے کی عزت ہے اسی طرح تمہاری بیٹی کی بھی عزت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے یوں فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن مونسات غالیات، اے لوگوں بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، یہ انتہائی درجے کی مہنگی ترین اور محبت کرنے والیاں ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی تربیت کی، جا یوم القیامت آنا وزم صابیہ، اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں اس طرح کھڑیاں کی، قیامت کا دن ہے کہ اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگے جیسی انگلی ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، ان کے کھانے کا بندوبست، ان کے کپڑوں کا بندوبست، ان کے تمام تر ضروریات کا خیال کرتا ہے، کانت لہن ستر من الحجاب، یہ 3 بیٹیاں جہنم کے اور باپ کے درمیان پردے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم میں باپ کو نہیں جانے دیں گی۔ اسلام نے یہ مقام دیا ہے بیٹی کو، اسلام نے ماں کو یہ مقام دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک نے جو بیٹی کی فضیلت بیان فرمائی وہی بہن کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو بڑا بھائی بہنوں کی خدمت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے اور ان کے ہم کفو رشتہ تلاش کر کے شادی کر دیتا ہے، اس کی بھی وہی فضیلت ہے جو بیٹی کے لیے باپ کی فضیلت، جو بیٹی کی خدمت کرنے پر باپ کو ملتا ہے، وہی مقام اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، دور جاہلیت کے اندر سب سے بڑی یہ
بدعنوانی تھی کہ عورت ذات کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اور یہ دور جہلیت کی عادتیں آج بھی معاشرے میں ہیں۔ دور جہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ بیٹی کو باپ کی جائیداد نہیں دینی، باپ کی وراثت نہیں دینی بیٹی کو۔ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، اللہ نے چوتھے پارے 5ویں پارے کے 2 مقام پر فرمایا للرجال نصیب، جس طرح بیٹے کو ماں باپ کی وراثت سے حصہ ملتا ہے، وللنساء نصیب، اس طرح حصہ بیٹی اور عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، قرآن کے 2 مقام پر فرمایا۔ اور دور جہلیت کی ایک بہت بڑی رسم بد یہ تھی، ایک آدمی کئی عورتوں کو نکاح میں رکھتا تھا۔ جب باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بیٹا اپنی جس ستیلی ماں سے نکاح کرنا چاہتا تو کر لیتا، سکی سے نہیں، ستیلی ماں، باپ نے 10 عورتیں رکھی ہوئی ہیں تو بیٹا بڑا جو چاہتا جس ستیلی ماں سے چاہتا نکاح کر لیتا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سورہ نساء اٹھائیں، آیت نمبر 26 میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگو جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے، تمہارے ابو نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، خبردار ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ تمہاری سگی ماں ہے، چاہے تمہاری ستیلی ماں ہے۔ اور دور جہلیت کی ایک رسم بد میں سے یہ بھی تھا کہ ایک بندہ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے یہ ساری بدعنوانیاں تھیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سورہ نساء میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گزر چکا ہے، آج کے بعد کوئی بندہ 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں ایک مر جائے دوسری کو وہ رکھ سکتا ہے، بیک وقت کوئی بندہ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اور اس طرح ایک اور رسم بد یہ بھی تھی کہ جو بندہ غریب ہوتا تو گلے گھونٹ کے بیٹی بچے کو مار دیتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، لوگوں اپنی مفلسی غربت کی وجہ سے بچے نہ مارو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم کو بھی ہم نے رزق دینا ہے اور ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے، اپنی غربت کی وجہ سے بچوں کے گلے نہ گھونٹو۔ اور اسی طرح ایک رسم بد یہ بھی تھی کہ ایک عورت بیک وقت 10 مردوں سے بد کرداری کرواتی تھی۔ سنن ابی داؤد کے اندر عائشہ فرماتی ہیں ایک نکاح جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، ایک نکاح وہ ہوتا جب عورت اپنے مینسز کے پیریڈ سے فارغ ہوتی، اس کا شوہر اس کو کہتا کہ جا فلاں آدمی سے جا کے تعلقات قائم کر، عالی نسل کا بندہ ہے، بڑے خاندان کا بندہ ہے، اس لیے ہمارا بچہ بھی عالی نسل پیدا ہوگا۔ جب تلک بچہ نہ جنتی وہ عورت اس وقت تک اپنی بیوی سے خامن ہم بستری نہیں کرتا تھا۔ اور ایک نکاح یہ چوتھا یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت 10 لوگوں سے رکھتی تھی نہ رشتہ ناتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو ایک قیافہ شناس کو، ایک نجومی کو بلا کر لکیریں ہاتھوں کی دے کر جس کے ساتھ اس کا نسب ملتا وہ اس کے ساتھ ملا دیتے۔ اور یہ حالت تھی اس وقت نکاح کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، اے لوگوں ان عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والیاں ہوں، اور فرمایا کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں ان سے نکاح کر کے اپنا رشتہ قائم کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے۔ تو دور جہلیت میں کوئی نکاح نہیں ہوتا، اس طرح کی بدعنوانیاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک آدمی کئی عورتیں اپنے نکاح کے اندر رکھتا، اسلام نے اس چیز کو بھی منع فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہلیت کا یہ عالم تھا، ایک لڑائی جو ہوتی 40 سال تک جاتی۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، یہ الرحیق المختوم جو سیرت کے اوپر پوری دنیا سے اول پوزیشن پر آنے والی جو کتاب ہے، آپ اس کو اٹھا کے جنگ سبوس پڑھیں، اس کے ساتھ جنگ داعش پڑھیں، ان دونوں جنگوں کے اندر آپ کو جہلیت کے سارے چشمے نظر آئیں گے۔ جہلیت کی بنا پر یہ 2 جنگیں
بنو بکر اور بنو تغلب قبیلے کے درمیان یہ دو جنگیں 40 سال تک چلتی رہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ معاشرے کے اندر اس قدر ظلم و ستم تھا، بالآخر ضرورت تھی کہ ایسا رہنما آئے، ایسا آفتاب و مہتاب آئے جو دنیا کو تاریکیوں سے نکال کے ان کو منور اور معطر کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اللہ نے احسان جتلا کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں تم پر احسان کیا ہے، تمہیں مال دیا، دولت دی، بچے دیے، دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں دی، میں نے احسان نہیں جتلایا، لیکن رسول جب عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے۔ اس رسول نے آ کے پھر کیا کیا؟ دنیا کی تقدیر بدل دی، دنیا کی روشنی، دنیا کے ظلمت کو ختم کر کے روشنیاں برپا کر دی۔ اس پیغمبر کا تذکرہ ہم پورا مہینہ پڑھیں گے، نبی کی شان، نبی کی 23 سالہ زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، یہ ربیع الاول کا پورا مہینہ ہم اپنے پیغمبر کی شان، فضائل منا کے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في الشام